انٹرویو کی کال آنے کے بعد آپ کا جب انٹرویو ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں انٹرویو کوسچنز اینڈ آنسرز ڈیفینیٹلی یہ تو پوچھے ہی جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر نوٹ کی جاتی ہیں, آپ کی عادتیں ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے وہ کوسچن پوچھنے سے پہلے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو انٹرویو والا آپ میں جو چیزیں چیک کرتا ہے وہ آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے. اور ڈریسنگ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جینز کی پینٹ اور جو ٹی شرٹس وغیرہ بھی پہن کے انٹرویو کے لیے چلے جاتے ہیں, جو بالکل غلط ہے. اور آپ کا انٹرویو فیل ہونے میں 99% یہ چیزیں جو وہ میٹر کرتی ہیں. ان چیزوں میں چینجنگز لائیں اگر آپ کو انٹرویو پاس کرنا ہے. دوسری چیز, انٹرویو میں انٹر ہونے کا سٹائل, جو آپ کی ڈریسنگ ہے اس میں آپ ڈریس پینٹ اور فل سلیو شرٹ جو ہوتی ہیں, جو پوری شرٹ ہوتی ہیں, بازو ہاف بازو وغیرہ نہیں یا اس طرح سے, اور ساتھ میں ٹائی وغیرہ پہن کے جائیں گے. اوپر آپ کا اگر کوٹ ہے تو وہ اور بھی اچھی بات ہے, اور بھی اچھا اور ڈیسنٹ اور پروفیشنل لگے گا. اس کے علاوہ جی مین چیز جو نوٹ کی جاتی ہے, آپ جب انٹرویو روم میں انٹر ہوتے ہیں تو انٹرویو لینے والا یہ چیز بھی نوٹ کرتا ہے کہ آپ نے نوک کیا, کیسے کیا, نوک کیا کہ نہیں کیا. دروازہ کھولنے کا سٹائل بھی آپ یقین مانیں کہ یہ چیز بھی چیک ہوتی ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو وہ انٹرویو لینے والا پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کے کوسچنز پوچھنے ہیں, وہ ان چیزوں میں نوٹ کرتا ہے. سب سے پہلے آپ کا انٹرویو روم میں انٹر ہونے کا سٹائل, آپ کا ڈور اوپن کرنے کا, اور اس کے بعد وہاں پر جا کر چیئر میں بیٹھنے کا جو سٹائل ہے اور چیئر میں کیسے بیٹھنا ہے وہ چیز بھی نوٹ کی جاتی ہے. باقی سب چیزیں بعد میں ہوتی ہیں, انٹرویو کوسچنز وغیرہ بعد میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ ساری چیزیں انٹرویو لینے والا نوٹ کرتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی, اور آپ جو وہ ایویں ہی خام خواہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اتنا محنت کر کے سی وی وغیرہ بنا کر. اس کے بعد جی آپ جب وہاں پر جاتے ہیں تو آپ پروفیشنل طریقے سے انٹر نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا انٹرویو فیل ہونے میں 99% یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب آپ چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے کا سٹائل اور اس کے بعد آپ کا کانفیڈنٹ لیول چیک ہوتا ہے. آپ کی جو اسمائل ہے یا آپ کا جو ڈرا ہوا چہرہ ہے اس سے بھی انٹرویو لینے والا یہ اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کا کتنا کانفیڈنٹ لیول ہے. آپ اگر ڈرے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی کمپنی کے لیے سوٹیبل آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جیسے ہی آپ انٹرویو روم میں انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے جی آپ نے ناک کرنا ہوتا ہے. آپ کا جو ڈور ہینڈل ہے وہ کھولنے کا سٹائل اور چیئر میں بیٹھنے کا سٹائل, سب چیزیں جو نوٹ کی جاتی ہیں. ان چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. اور آپ کا جو ڈریس ہے, کیونکہ آپ کی گرومنگ, پریزنٹیشن, آپ کی اسمائل اور آپ کا ڈریس, یہ چیزیں انٹرویو والا نوٹ کرتا ہے. اگر آپ اچھے لگ رہے ہیں, آپ نے اچھی خوشبو پہنی ہے, آپ جو بال کاٹ کے داڑھی بنا کر اور اچھے کپڑے پہن کر, اچھے کپڑے مطلب ڈریسنگ جو ہے وہ پروفیشنل طریقے سے کر کے گئے ہوتے ہیں, تو انٹرویو لینے والے پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. اس کے بعد وہ آپ سے آسان سوال پوچھتا ہے کیونکہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد جی انٹرویو کوسچنز اینڈ آنسرز میں انٹروڈیوس یور سیلف کی باری آتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں. ٹیل می اباؤٹ یور سیلف یا انٹروڈیوس یور سیلف, اس طرح کر کے انٹرویو والا آپ سے پوچھتا ہے. اس میں آپ کو آنسر دینا ہوتا ہے جس میں آپ سب سے پہلے, میرا جو مشورہ ہے, جو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انٹرویو پاس کرتے ہیں ان میں جی سب سے پہلے وہ لوگ کیا بتاتے ہیں, اپنے بارے میں شارٹ جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا کر, اس کے بعد آپ کی جو ایجوکیشن ہے, آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں, اور پھر اپنا ایکسپیرینس وغیرہ بناتے ہیں. تو اگر آپ کی اچیومنٹس کوئی نہیں ہے تو آپ کا ایکسپیرینس پہلے بتا دیں. اس کے بعد جو ہے وہ اس دوران جب آپ نے کام کیا کسی انڈسٹری میں تو اس دوران آپ نے کیا کیا سیکھا وہ آپ اپنی اچیومنٹس میں بتا سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایوارڈ لیا ہو یا آپ نے امپلائی آف دی منتھ یا آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہو. اس کے علاوہ بھی آپ کی ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن کے بعد آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ نے یہ سیکھا, یہ امپرومنٹس کی اپنے اندر. یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں ایک انٹرویو میں. آپ انٹرویو کوسچنز اینڈ آنسرز کے علاوہ ان چیزوں میں بھی فوکس کریں گے تو آپ کا انٹرویو پاس ہونے کے چانسز 99.9% ہوتے ہیں, جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. اور انٹرویو کے کوسچنز اور آنسرز کی جو ڈیٹیلز ہیں اور جو ویڈیو ہے, ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے آلریڈی بنائی بھی ہوئی ہے, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا بھی دوں گا. کیونکہ آج کل جو ہے وہ انٹرویوز میں کون سے کوسچنز وغیرہ پوچھے جاتے ہیں, کیا کوسچنز وغیرہ کیے جاتے ہیں. زیادہ تر پہلے وہ کسی اور طرح کے کوسچنز پوچھتے تھے, اب جو وہ تھوڑے مشکل طریقے سے اور مشکل کوسچنز پوچھتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا کر آپ کے
لیے اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کے لیے انٹرویو پاس کرنے میں آسانی ہو. پر اس کے لیے آپ نے یوٹیوب چینل فرحان عباسی جو میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا فرحان عباسی یوٹیوب چینل کو, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہوگا تاکہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز اور انٹرویو کوسچنز اینڈ آنسرز اور انٹرویوز پاس کرنے کے طریقوں کے متعلق اور بھی ویڈیوز بنا سکوں. اپنا خیال رکھیے گا, شیئر ضرور کریں اور لائک کر دیں. اللہ حافظ.